السلام علیکم جی. ہم نے تیل کی قیمتوں میں اتھل پتھل سے پہلے ہی اپنے پروگرام ریکارڈ کر دیا تھا اور اس کے اندر ہم نے کہہ دیا تھا کہ جناب آئل کی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ آئل کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی. اور آئل کی قیمتیں کیوں کم نہیں ہوں گی؟ اس ملک کے اندر جو بھی خرابی ہو، جب آپ اس کا مڈ پٹیں گے تو اس کے نیچے سے ایک عدد لٹائر جرنیل نکلیں. اب آپ کہیں گے تیل کی قیمتوں کے پیچھے لٹائر جرنیل کیسے؟ تو یہی بات میں ثابت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پاکستان کا قومی تیل کا تقسیم کار ادارہ، جس کو ہم پاکستان سٹیٹ آئل کہتے ہیں، یعنی پی ایس او جب موٹر وے بنا تو جناب نواز شریف صاحب نے یہ حکم جاری فرمایا کہ پی ایس او یہاں پہ پیٹرول پمپ لگائے گا اور ان کو آپریٹ کرے گا، اور جتنے بھی موٹر ویز بنے پہ گے ان کے اوپر پی ایس او کی منوپلی ہوگی. ٹھیک ہے. اب جناب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر انہیں پتہ نہیں تھا، انہوں نے تو جیل جانا تھا غداری کے الزام میں یا ہائی جیکنگ کے الزام میں، اور جلا وطن بھی ہونا تھا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کے بعد پھر مشرف جیسا لونڈا لپاڑا آ جائے گا پان چباتا ہوا ہے، جو کہ مطلب کہ آفس میں بیٹھ کے اور پھر وہ ظاہر سمیل آتی ہے تو اس کو پھر کرنے کے لیے پان چبایا کرتا تھا. تو وہ پان چباتا ہوا وہ لونڈا لپاڑا آ جائے گا، جس کا نہ کوئی آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، نہ کوئی گروپ ہوگا نہ کچھ ہوگا. تو وہ آ گیا، اور اس لونڈے لپاڑے کے آنے کے اس کے زیر سایہ پرورش کردہ جو خردرو جھاڑیاں تھیں ان کی شکل کا ایک بندہ جو ہے وہ لٹیر ہوا، اور لٹیر ہو کے پھر فوری طور پہ ہابڑا پڑا ہوتا ہے کہ جناب اتنے اختیارات دیکھ لیے ہیں میں نے، اتنے خرب روپے ادھر سے ادھر کر لیے ہیں. تو موصوف کو نوکری ملی، اور نوکری ملنے کے بعد اس پرائیویٹ شعبے نے کہا کہ نوکری تو آپ کو اس لیے دی ہے کہ یہ پی ایس او کو موٹر وے سے دھکا دیں گے اور یہ آپ ادھر لے کے آئیں گے. جب ہیسکول نامی ایک کمپنی کو سارے موٹر وے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ٹینڈر کے، بغیر کسی کمپٹیشن کے اور بغیر کسی اخبار کے اندر ایڈورٹائزمنٹ کیے، اندر خانے ایک آفس آرڈر کے ذریعے چھین کے پی ایس او سے اور ہیسکول کو دے دیے گئے، اور پی ایس او کو کوری ڈالی گئی، خبردار چپ، بولنا نہیں. تو وہ بھی نہیں بولا، تو وہ دے دیے گئے. تو ہیسکول کی مارکیٹ ویلیو جو اگر 4 روپے تھی تو اٹھ کے 8 روپے ہو گئی. کوئی اور ان کو پوری موٹر ویز پہ منوپلی مل گئی ہے، وہی تو انا کمانے جا رہے ہیں. تو شیئر ہولڈر نے ان کے شیئر ڈبل ٹرپل قیمت پہ جا کے خرید دے کہ مستقبل کے اندر تو یہی کرنے جا رہے ہیں. اب چونکہ ان کو بڑی جلدی تھی کمانے کی، جو ہیسکول کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے تمام بینکوں کو بھی اس میں انگیج کیا، ان کا پیسہ بھی لیا، انہوں نے مارکیٹ کے اندر اپنے رائٹ شیئر بھی بیچے، اس سے بھی ارب ہا روپیہ اٹھایا، اور اس کے بعد اپنے کھاتے سارے اٹھا کے شارجہ لے گئے. شارجہ کیوں لے گئے؟ بھئی وہ شیل پاکستان ہے نا، اس کو جب سیکیورٹی کا مسئلہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے اکاؤنٹنگ ہیڈ آفس جو ہے وہ پاکستان سے باہر منتقل کر رہے ہیں، اور وہ یو اے ای لے گئے تھے، شاید شارجہ ہی لے گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ ان کے شارجہ میں ہیں تو ہم بھی شارجہ میں لے جا رہے ہیں. شارجہ میں لے جا کے انہوں نے سارے اس میں سے خرب ہا روپے نکالے اور کھوکھا دکھا دیا کہ جناب ہم تو ڈیفالٹ ہو گئے، فلانا جہاز خریدا سی رستے میں رہ گیا، پہنچیا نہیں، یہ ہوا وہ ہوا، تو ہم تو ڈیفالٹ کر گئے. بیسیکلی انہوں نے کمپنی کو خرب ہا روپے سے خالی کر دیا، اور لٹیر کے ذریعے خالی کر دیا. لٹیر صاحب تو اپنی دیہڑی لگا کے سائیڈ پہ ہو گئے نا. تو اس کے بعد انہوں نے اس کو خالی کیا، اور خالی کر کے اس کی لیکویڈیشن فائل کر دی. اب اس وقت لمحہ موجود میں عدالت کی طرف سے مقرر کردہ ایک نمائندہ لیکویڈیٹر وہ اس کے ڈے ٹو ڈے معاملات رن کر رہا ہے ہیسکول کے. ہیسکول کے ڈیفالٹ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کا پورا آئل سیکٹر پاکستان کی اور عالمی بینکنگ انڈسٹری میں نیگیٹو لسٹ پہ چلا گیا. انہوں نے کہا ایڈا وڈا ڈیفالٹ ہویا، ایڈی پرومزنگ کمپنی تھی وہ ڈیفالٹ کر گئی، اس کا مطلب ہے پاکستان کی معیشت کے اندر آئل سیکٹر کا کوئی حال نہیں. تو وہ جب وہ ڈیفالٹ کیا تو اس کے نتیجے کے اندر نیگیٹو لسٹ پہ چلا گیا، اور نیگیٹو لسٹ کے اوپر جانے کے بعد پاکستان کے آئل سیکٹر کی کوئی بھی ایل سی نہیں کھلتی،
किसी भी बैंक के अंदर, भले वो हांगकांग का बैंक हो, सिंगापुर का हो, यूएई का हो, कहीं का भी कोई, ये जितने भी फ्री पोर्ट्स हैं यहाँ के, किसी बैंक के अंदर पाकिस्तान की एलसी नहीं खुलती। सो फार सो पाकिस्तान का कोई मुकामी यूनाइटेड बैंक, मकामी नेशनल बैंक, मकामी अबीब बैंक भी ऑयल सेक्टर की एलसी नहीं खोलता मार्जिन के ऊपर, बल्कि 100% वोट कहते हैं कि जी हमें डॉलर दें। तो जब इन्होंने 100% डॉलर बैंक को देने होते हैं तो वो लोकल मंडी से खरीदते हैं और लोकल मंडी में कमी हो जाती है। तो जब यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अक़ल लिल महलूद लिमिटेड एडिशन ने इसके ऊपर खप डाली कि पाकिस्तान का श्रीलंका बनना जा रहा है, आजकल क्यों नहीं भौंकदे हुए? ऐ शेर कल्ला भरा तुहाडा जो डट के खड़ा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करना, और ये तमाम चमूड़ा जात और उनके मुतासरीन जो थे वो झिंगाला लाहौर झिंगाला लाहौर झिंगाला लाहौर करते हुए चक्कर लगा रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। बनया श्रीलंका, शर्म ना डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर। ये जो महात्मा जो बकवास कर देता है, जो बकबक कर देता है, उसको लेके दौड़ पड़ते हो और अपने मुल्क को गालियां बकते हो, अपने दीन को गालियां बकते हो, उसके पासपोर्ट जलाते हो, उसके झंडे जलाते हो, फिरे मुंह तुहाडे पैदा होते ही। ठीक है, अब मेरा मतलब है खाकसार ने उस वक्त अकेला ही रह गया था जो कहता था डिफॉल्ट नहीं हो सकता। ठीक है और मैंने अंदर से मैं डरा हुआ था कि अगर यार डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रोजेक्ट इमरान खान का हिस्सा है तो फिर मैं तो रगड़ा जाऊंगा। लेकिन रब ताला इज़्ज़तें शर्में रखने वाला है। हम अगर कोई अपना ये जो मलंग है, ये जो सूफ़ी है, ये अपने मुंह से कोई चीज़ निकाल बैठे ना तो वो फिर पूरी कर देता है। ठीक है, तो हमने कहा था कि डिफ़ॉल्ट की कोई सूरत हो ही नहीं सकती, तो नहीं हुई, डिफ़ॉल्ट अवॉइड हो गई। ठीक है, यही अगस्त के पहले वीक में डिफ़ॉल्ट होना था ना, और दूसरे वीक में डेट देनी थी इलेक्शन की, तो नहीं डिफ़ॉल्ट हुआ। 3 तारीख को चीज़ें तब्दील हो गई थी। ठीक है, 3 तारीख तक, 1 से 3 तक चीज़ें तब्दील हुई हैं। 1 अगस्त से 3 अगस्त तक चीज़ें उसी डायरेक्शन में थीं जिस डायरेक्शन में ये लोग कह रहे थे। तो वो फिर उसने हाथ दे के ऐसे मोड़ लिया होगा ना। यार एंजॉय तो करने दिया करें ना यार। सब लोगों ने एक बात कही, हमने कहा तुम सारे गलत हो, हम ये बात कहते हैं। अल्लाह ने हमारी बात की लाज रख ली, उसको पूरा कर दिया। वो सारे झूठे लोग जो है अब नए झूठ बोलने के लिए निकल पड़े हुए हैं, और उनका महात्मा जो है वो नए जलसों के अंदर नए झूठ घड़ता फिर रहा है। कमाल हो गया यार, कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। तो खैर वो जनाब अल्लाह आपका भला करे। तो जब ये डिफ़ॉल्ट का किस्सा चला तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल इंपोर्ट कर लिया। तो आज से कोई 2 माह पहले इन्होंने कहा था कि 2 माह के लिए 65 दिनों के लिए का ऑयल जो है वो मुल्क के अंदर मौजूद है। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर 16 से 18 दिन का ऑयल मौजूद होता है, और 21 दिन जो है वो 22 दिन मुझे याद है कि जब बड़ा लेवल पे ले गए थे रेलवे को ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से बताया था कि 28 दिन का तेल है हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 21-28 दिन बहुत होते हैं। तो इन्होंने 56 दिन का या 65 दिन का तेल इकट्ठा कर लिया था ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने। डॉलर भी महंगा, पेट्रोल भी हाई की कीमत भी हाई, और ख़रीद भी बहुत सारा लिया। तो अब उसमें से आधा एक खर्च हो गया और आधा एक रह गया। आधा एक खर्च करेंगे तो फिर अल्लाह ताला ये तौफीक देगा। मुझे अब भी है कि बहुत सख्त नेगोशिएशन फरमाई है इन्होंने, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, और ये अगर ये 1 सितंबर को तेल की कीमतें जो हैं वो कम कर पाएँ तो ये इनका बहुत बड़ा कारनामा होगा, क्योंकि महीने का तेल अभी भी इनके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जिन नलायकों ने बेच लिया था। अब मिफ्ता साहब कहते हैं कि जनाब हमारी PSO जो है उसके लोगों ने ज़्यादा ऑर्डर प्लेस कर दिए थे, तो इस वजह से वो तेल महंगा आया है। तो अब वो महंगा आया है तो हम सस्ता कैसे करें। वैसे मिफ्ता साहब ये बड़ी लॉजिक है कि महंगा आए तो हम इसलिए महंगा ख़रीदें कि उन्होंने महंगा ख़रीदा है। ठीक है, लेकिन ऑयल सस्ता हो जाए तो फिर भी हम महंगा ख़रीदें क्योंकि उन्होंने महंगा ख़रीदा हुआ है। यार ये लॉजिक क्या हुआ ना, ये अब कंपनी बेयर करे ना लॉस।
ٹھیک ہے نا. اب یہ کمپنی بیر لاس کرے کیونکہ جب ان کے پاس پچھلی قیمت کا پڑا ہوا تھا, سستا تیل پڑا تھا اور تیل کی قیمتیں آپ نے بڑھا دی تھی, تو انہوں نے اس وقت پروفٹ کمایا تھا نا گڑپ گڑپ کر کے, تو اب لاس بھی لینا یار, یہ کیا فارمولا ہو گیا. یا پھر آپ کہیں کہ یہ آئل مارکیٹنگ کا جو فارمولا ہے, آئل کی پرائس کیلکولیشن کا جو میکنزم ہے وہ ایک فراڈ ہے اور ہم اس کو سسپینڈ کریں, اس کا کوئی عمل نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پچھلے 15 دن کی ایوریج پرائس جو ہے اس کے مطابق آپ آئل کی پرائس فکس کریں گے. تو اگر پچھلے 15 دن کی ایوریج پرائس لیں تو کم از کم 12 سے 15 روپے لیٹر, 233 روپے سے نیچے آتا, 228 روپے تھا یا مطلب اس سے 12 سے 15 روپے نیچے آنا چاہیے تھا. آپ نے 7 روپے پونے 7 روپے اور بڑھا دیا ہے, کیونکہ اس لیے کہ کمپنی کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے. کیونکہ اگر آپ نے کمپنی کے اوپر یہ 12 روپے لیٹر کا بوجھ جمع 17 روپے لیٹر یعنی کہ تقریباً 7 روپے لیٹر, 12 اور 7 19 روپے لیٹر کا آپ نے بوجھ کمپنی کے اوپر ڈال دیا تو کمپنی ڈیفالٹ کر جائے گی. کیونکہ کمپنی کے اندر موٹے موٹے پیٹوں والے, میرے سے بھی موٹے پیٹ ہیں ان کے, وہ والے افسر بیٹھے ہوئے ہیں, کرپٹ ٹو دا کور ہیں یہ 21ویں 22ویں گریڈ کے, خاص طور پہ جن کی ڈیوٹی جو پی ایس او کے اندر ہیں, جو جی ڈی سی ایل کے اندر ہیں, یہ اور ازل سے اس کے اندر ہیں, یہ تو ازلی کرپٹ ہے نا. تو اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کا ٹرانسفر کر دیں, کہ جی ایچ کیو والے ان کے بھی ٹرانسفر کی اجازت نہیں دیتے آپ کو یار. میرا مطلب ہے کہ ان کو ادھر ادھر کر دیں یار, اتنا کرپٹ آدمی. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ان کو نوکری سے نکال دیں, اس کو کہیں لہریں گننے پہ لگا دیں, اس کو کوئی گلگت بلتستان بھجوا دیں, اس کو کہیں آزاد کشمیر ڈیپوٹیشن پہ بھجوا دیں یار. اس سے جان چھڑوائیں اس قوم کی یار. یہ جو نلائق بیٹھے ہوئے ہیں اپنا وزارت پیٹرولیم کے اندر اور وزارت انرجی کے اندر, کیا کرتے ہیں یار آپ. تو یہ مفتاح صاحب نہیں کر سکتے, کیونکہ انہیں اپنے ہر کام کی اپروول جو ہے وہ روزانہ پنڈی حاضری کر کے تو لینی ہوتی ہے. بلکہ موصوف اتنے وفادار ہیں یا اتنے مطلب کہ فیتھ فل اینیمل ہیں کہ وہ اگر فزیکلی نہ پیش ہو سکتے ہوں تو وہ اس کے اوپر اسکائپ کے اوپر ان سے سر میں نے یہ بھی کر دیا, سر میں نے یہ بھی کر دی. تو کوئی شرم کریں یار مفتاح صاحب, کیا کرتے ہیں. دوبارہ بھی وزیر بن سکتے ہیں آپ, لیکن اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. یہ تو خیر ہو گیا مفتاح صاحب دی چترول. لیکن اس کے بعد جو ہے, جو اس میں سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی پی ایس او کے پاس سے یہ مہنگا تیل ختم ہوگا, جو کہ اگلے 15 دن کے اندر ختم ہو جانا ہے, اور بلکہ 30 دن کا ہے, لیکن 15ویں دن جو ہے جتنی کی چترول اب تک سے لے کے اگست کے آخر تک ہو چکی ہوگی, میرا نہیں خیال اس کے بعد مفتاح کہیں گے, وہ اس کا مطلب ہے کہ اس پہ چڑھ جائیں گے کہ بھائی جان نہیں, اب نہیں, اب آپ کو کم کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ جو انہوں نے بڑھایا ہے اتنا کی کم کر دیں, لیکن کریں گے صحیح 1 سپٹمبر کو, اور یہ ایک سلور لائننگ ہے. اور یوں اس کے بعد پھر چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چل پڑیں گی. یہ اگست ہے, سپٹمبر کے اندر وہ ایل این جی کے کارگوز بھی پہنچنا شروع ہو جائیں گے, جو کہ معاہدے کے تحت ہم قطر سے سستے داموں خریدتے ہیں, اور جو کہ عمران خان صاحب نے خریدنے بند کر دیے ہوئے تھے تاکہ حماد اظہر کے ایل پی جی کے ٹرکس جہاز آئیں اور مہنگے داموں پاکستان میں بکیں. حماد اظہر اینڈ کمپنی جو ایل این جی مافیا کی سربراہی فرما رہے تھے وہ آئیں اور بکیں. اور میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, حماد اظہر صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ میرا ذاتی بزنس ہے. حالانکہ منسٹر آف انرجی کا ذاتی بزنس انرجی کا نہیں ہو سکتا, نہیں ہونا چاہیے, لیکن پی ٹی آئی کے ہاں سب کچھ جائز ہے. جو ہسپتالوں کی مالکن ہے وہ کیا ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد, وہ وزیر صحت ہو سکتی ہے, تو ایل پی جی کے بزنس والا حماد اظہر جو ہے وہ انرجی کا وزیر کیوں نہیں ہو سکتا, یا انرجی کی وزارت کے فیصلے کیوں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, ان کے ہاں سب پوتر ہوتا ہے, ان کے ہاں سب جائز ہوتا ہے. تو اس لیے اس بات کو چھوڑے, بس اس بات کے اوپر کریں کہ مفتاح نے جتنی لے لیا. اب اس کے اوپر ایک وہ ڈرامہ سا بھی کیا پی ایم ایل این نے کہ میاں صاحب جو تھے وہ میٹنگ میں تھے تو وہ اٹھ کے چلے گئے اور یہ کر گئے اور وہ کر گئے. میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف اس طرح کی چھوٹی چھوٹی میٹنگز میں انوالو ہوتا ہے, لیکن مریم بی بی نے اپنے ابا جی کا کیس پلیڈ کرنا تھا کہ 80 اس اضافے دے نال نہیں ہے گئے, حالانکہ ٹیکنیکلی یہ اضافہ ہونا تھا. ٹھیک ہے, ہاں اگر ایوریج پرائس بھی لی جائے تو پرائس پچھلے 15 دن کے اندر ہی ڈاؤن ہوئی ہے نا بھائی, $102 سے نیچے آئی ہے یا $104 سے نیچے آئی ہے, تو 104 بھی ڈلے گا اس کے اندر اور 89 بھی ڈلے گا, تو درمیان کا کو نکلے گا نا 95 96 والا. پھر بھی پرائس کم ہونا بنتی تھی, پرائس اس لیے کم نہیں ہوئی کہ پی ایس او مہنگا خرید چکا ہوا تھا.
اور افسروں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اس کے اوپر ٹویٹر پہ تھوڑا ہلکا پھلکا ڈرامہ کیا. تو یہ بہرحال اپنی جگہ کے اوپر ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ کی ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.